جنگوں میں ہلاکت کے ذرائع ایجاد کیے گئے ہیں، امر واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوئی مثال پہلے نہیں تھی، کوئی تصور تک نہیں ملتا۔ 2 جنگوں میں سے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی رزق جاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سزا اپنے کمال کو نہیں پہنچی۔ وہ سزا جب اپنی تکمیل کو پہنچے گی، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو پھر رزق والے معاملے پیچھے تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، اور وہ ابھی آنے والی ہے۔ اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ان کو جو جرائم کی توفیق مل رہی اتنی جلدی یعنی پچھلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے کافی سبق سیکھے، مورالٹی پہ زور دیا، ریسزم کے خلاف بہت مہمات چلائیں، اور انسانیت کے حقوق پر غیر معمولی محنت کی، اور جب سے رشیا کا کلیپس ہوا ہے اتنی جلدی یہ سبق بڑھانے لگ گئے ہیں کہ شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے اتنی محنت سے کمائے ہوئے سبق اتنی آسانی سے بھلا دیے ہوں۔ یہ ڈر والی بات ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ضرور وقت قریب آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک دفعہ ایک رویا بھی دیکھی تھی، بچوں کو اپنے سنائی تھی، وہ کئی سال پہلے کی ہے، تاریخ صبح تمہیں یاد ہے؟ وہ جو پہاڑ رشیا کے شمال کی طرف سے پہاڑ پگھل تک ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، پتہ کرو وہ اس انقلاب سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے رویا وہ بہت ہی واضح ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں وہ دور جس میں یہ خوفناک عذاب نازل ہونے اور آخری فیصلہ کن جنگ ہونی ہے۔ اور اس میں مونا تو مجھے دکھائی گئی ہے، 7 بچے بھی ہیں، مگر مونا خاص طور پر وہ کار میں آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور وہ رویا میں نے بتائی تھی آپ کو پہلے کہ نہیں، یا اس میں درس میں یا خطبے میں کبھی نہیں تو پھر ضروری ہے بتانے والی، وہ تو ایک امانت ہے۔ ایسی عجیب رویا جو اکثر جو رویا خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ وہم و گمان میں ویسے آ ہی نہیں سکتی۔ میں نے دیکھا کہ میں رشیا کا نام تو نہیں ہے، لیکن یہاں سے جو میرے ذہن میں سمت ہے وہ رشیا کی سمتی ہے، اور رشیا کا بھی شمالی حصہ، وہاں ایک بہت بلند پہاڑ ہے، میں وہاں کھڑا ہوں، اور وہ جو ماہرین ہیں زمین کی ساخت کے، جیولوجسٹ، کیسے بنی، آئس ایجز کیسے آئیں، کیسے پگھلیں، ان میں کوئی ایک چوٹی کا ماہر ہے جو مجھ سے سبق لینے کے لیے وہاں میرے ساتھ کھڑا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آئس ایج کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور کس طرح اس کے بعد پھر دوسری عمر آیا کرتی، دوسرا زمانہ آیا کرتا ہے۔ تو وہاں سب برفیں جمی ہوئی ہیں اور سڑکیں سی بنی ہوئی ہیں، اور نالیاں بھی سب جمی ہوئی ہیں۔ وہ چوٹی ہے لیکن پھیلی ہوئی چوٹی، جس پہ سطح مرتفع جیسا ہوتی ہے، اس کو میں ساتھ لے کے چلاتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ سب برف جمی ہوئی ہے نا، یہ ساری یہاں سے جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ کنارہ، یہاں پہنچ کر یہ جو برف کا دباؤ ہے یہ پانی کو آخر برف کو پگھلا دے گا، اور یہاں سے پھر پانی بہنا شروع ہوگا، اور پھر تیزی کے ساتھ یہ عمل بڑھ جائے گا، اور ایک دفعہ جب شروع ہوا تو پھر یہ ساری برف پگھل کے تو پانیوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور ایج بدل جائے گی جو تم چاہتے ہو۔ اب مجھے تفصیل یاد نہیں رہی، اس وقت میں نے بتائی تھی جو بچوں کو، بی بی بھی تھی اس وقت، اتنی واضح تھی، وہ بڑی دلچسپ تفصیل، اگر لکھ لیتا تو اچھا رہتا۔ تو اس کو میں سب سمجھا کر کہتا ہوں کہ یوں برفیں پگھلا کرتی ہیں، یوں آئس ایج یعنی برف کا زمانہ نسبتاً گرم زمانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تعجب سے میری طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے درست ہے یہ بات، اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ حالانکہ جیولوجسٹ وہ ہے اور بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ روحانی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، یعنی لوگ منجمد ہیں، کوئی ان میں گرمی نہیں ہے، کیسے ہوگی۔ اس کے بعد میں وہاں سے نیچے اترتا ہوں تو نیچے ہماری کار کھڑی ہے، اس میں سامان لدا ہوا ہے جیسے سفر کی تیاری ہو، اور بی بی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، مونا بھی اگلی سیٹ پہ ہے،
پیچھے سامان ومان بچے طوبہ وغیرہ سب پیچھے بھرے پڑے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو رشیا کے پہاڑ ہیں وہ برف پگھلنے کی بجائے، پہلے برف کا پگھلا ہوا نظارہ تھا نا، وہ چھوٹے پیمانے پر تھا. اب سارے پہاڑ بھربھرے ہو جاتے ہیں اور چوٹیوں سے ڈھلکنے لگتے ہیں. ویو آفٹر ویو آفٹر ویو، جس طرح لہریں چلتی ہیں اس طرح پہاڑ اتر رہے ہیں نیچے. جیسے کسی نرم چیز کے ڈھیر کو زیادہ اونچا کر دیا جائے تو خود بخود ڈھلکنے لگتا ہے، اور وہ ایک سمت میں آ رہے ہیں. اور میں دور سے دیکھتا ہوں نظارہ تو ساری دنیا بھاگی جا رہی ہے. اس قدر پینک ہے، قیامت آئی پڑی ہے. اور دیکھتا اس سمت میں ہوں جس طرف یورپ کا باقی حصہ ہے، اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے دوڑ رہے ہیں. اور لگتا ہے کہ اب یہ جو بھرتے ہوئے پہاڑ ہیں یہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. اب اس وقت ہمارے ساتھی جو ہیں ان میں بھی مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں میں اب جلدی چل رہا. میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بنائے ہوئے ہیں جن سے میں آرام سے نکل جاؤں گا، اس لیے کوئی گھبراہٹ نہیں. تو آرام سے بیٹھو، تیاری کرو، اور دروازے بند کر کے پھر ہم کار سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو بخواب ختم ہو گئی. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنگ عظیم آئے گی آئندہ، اس میں کوئی دھماکہ رشیا کی طرف سے پہلے ہوگا، کوئی آغاز وہاں سے شروع ہوگا. اور پھر جس طرح پہاڑ بھرتے ہیں، مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو یہ تو اس کی تعبیر ہے بالکل. اور وہ کھلا کھلا منظر ہے آئندہ قوموں کی ترقی اور ان کے تنزل کا. اور اسلام کے راستے میں جو حائل ہیں وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب وہ ان کے تکبر ٹوٹ جائیں گے. تو یہ رویا دراصل اسی کی تفسیر ہے، کس طرح پہاڑ بھرتے ہیں اور کس طرح وہ لیول ہونے لگتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آغاز رشیا ہی کی طرف سے ہو کسی وجہ سے. ابھی تک تو دوستیاں ہیں لیکن ظاہری دوستیاں، حقیقی دوستی کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہاں اندرونی انقلاب آ جائے، سخت گیر لوگ دوبارہ حاکم ہو جائیں، کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس کے نتیجے میں پھر وہ دھماکہ ہو جائے. تو یہ احتمالات سب احتمال نہیں بلکہ یقیناً ہونے والی باتیں ہیں جو آئندہ زمانے میں ہوں گے. اب اللہ بہتر جانتا ہے، ہم دیکھیں گے یا بعد میں لوگ آنے والے دیکھیں گے. لیکن انہوں نے مٹنا تو ہے ہی. یہ وہ آیت ہے جو اپنی جگہ اس کی الگ پیشگوئی فرما رہی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پس جو بعد میں تم میں سے کوئی انکار کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جب سے زمانہ بنا ہے کبھی کسی اور قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا. اور واقعتاً جو ایٹامک وارفیئر ہے، جو جس میں ایٹامک سٹاسفے ہو جاتا ہے، جو ہولوکاسٹ، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. ویسے تو دنیا نے کوئی چیز دیکھی نہیں، مگر یہ بھی خوشخبری ہے کہ احمدیوں کو اللہ بچا لے گا. راستہ رکھا ہوا ہے جس راستے سے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ.